نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں آپ کی تصدیق کریں گے، آپ پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے۔ بس پکڑا تم کو ایک بجلی کی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر اٹھایا تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ۔ کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو روزی دی ہم نے تمہیں، اور نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا، لیکن تھے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس شہر کے اندر، بس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو تم رغداً وسعت کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں جھکتے ہوئے اور کہتے ہوئے حطۃ کہ معافی ہو، توبہ ہو، بخش دیں گے ہم تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں، بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور ان کی طرف سے ہونے والی شرارتیں۔ 7 انعامات کا ذکر ہوا، آج کی آیت میں 8ویں اور 9ویں انعام کا ذکر ہے۔ کل کے درس میں یہ بات بیان ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، یہاں آ کر 40 دن کا روزہ رکھو، عبادت کرو تو تمہیں تورات عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے، قوم کے پاس، اور قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اب اس کو مانو، اس کے مطابق عمل کرو۔ تو پہلے تو مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کوئی کتاب اور احکام ملے تو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، لیکن اب بگڑ گئے۔ بنی اسرائیل کہنے لگی کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں کیا پتہ، ہم تو آپ کی تصدیق ایسے نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ ہمیں خود خدا نہ کہہ دے کہ یہ واقعتاً میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ کو دی ہے، اس کی کلام ہم خود سنیں تو پھر مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قوم میں سے منتخب افراد چن لو کہ اس مقصد کے لیے کون کون جائیں گے۔ تو 70 افراد کو چنا، چنیدہ افراد، یعنی ان میں سے جو بزرگ سمجھے جاتے تھے یا سنجیدہ اور فہمیدہ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے وہاں کوہ طور پر۔ اب اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی صفت تھی کہ وہ کلیم تھے، کہ من اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب کلام کی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس کلام کی آواز ان بنی اسرائیلیوں نے بھی سنی، لیکن اللہ تعالیٰ سامنے تو نہیں تھے، آنکھوں سے مشاہدے میں نظر تو نہیں آ رہے تھے۔ وہاں جا کر یہ جو منتخب افراد تھے 70، وہاں جا کے بگڑ گئے، کہنے لگے موسیٰ یہ آواز تو ہم سن رہے ہیں، لیکن کیا پتہ یہ کہ خدا کی آواز ہے یا کون بول رہا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ اسی کا ان کا یہ قول اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے کہنے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم یہ بات صرف یہ کلام سن کر تو نہیں مانیں گے، تیری بات نہیں تصدیق نہیں کریں گے، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کو سامنے سے دیکھ نہ لیں۔ اب یہ اتنا بڑا سوال تھا کہ
جو انسان کی طاقت بشریہ سے باہر تھا، کہ دنیا کے اندر کسی فرد بشر کو مجال نہیں ہے کہ خدا کو دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ اب اس جرم میں ان پر خدا کی پکڑ آئی۔ قرآن کہہ رہا ہے فأخذتکم الصاعقہ، تمہیں ایک بجلی کی کڑک نے پکڑا، اللہ کا عذاب آیا۔ وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح یہ بجلی اوپر سے ہمارے گر رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس بجلی کی کڑک میں یہ 70 افراد سارے مر گئے۔ یہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا ارن اللہ جارا، اس بجلی کی کڑک میں عذاب کے اندر یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ اب یہ جب ہلاک ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے قوم بنی اسرائیل پہلے بگڑی ہوئی ہے، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب جب یہ سارے مر گئے میں واپس قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم تو یہی الزام دے گی کہ سب کو موسیٰ نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مروا دیا ہمارے بندوں کو، تو ان لوگوں کے قتل کا الزام بھی مجھ پر ڈالیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی، مولا مجھے اس فتنے باز قوم کے فتنے سے محفوظ فرما، ذرا ان لوگوں کا جرم ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن میں تو اس سے کہتا ہوں کہ ان کو معاف کر دے اور ان کو دوبارہ زندہ کر، تاکہ ان لوگوں کے قتل کا قوم مجھ پر الزام نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ سے ہم نے زندگی دے دی۔ دنیا میں یہ واحد قوم کے افراد ہیں کہ جن پر دنیا میں موت آئی ہے اور پھر اس کے بعد زندگی ملی ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا، 300 سال تک وہ یا ان سے اس سے بھی کچھ زائد عرصہ پڑے رہے، لیکن ان پر موت نہیں آئی، وہ حالت حیات میں تھے، زندگی میں تھے، نیند کی کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا عرصہ نیند دی ان کو، لیکن موت نہیں دی۔ ان لوگوں پر موت آئی، اور موت آنے کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے۔ اب یہ اللہ کا ان پر انعام کہ موت دینے کے بعد پھر ان کو دوبارہ سے زندگی دے دی۔ لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ اس احسان کو مانیں، اس کی قدر دانی کر کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، تورات پر ایمان لے آئیں اور اس کے مقتضا پر عمل کریں۔ اب پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا۔ بات یہ تھی کہ بنی اسرائیلی لوگوں کا اصل وطن سرزمین شام تھا۔ شام سے مصر کیسے گئے؟ شام سے مصر بنی اسرائیل گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، بھائیوں نے بچپن میں بیچا، قافلے نے اٹھایا اور جا کے بازار مصر میں بیچ دیا، وہاں رہے پلے بڑے ہوئے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، پھر وہاں کے حاکم بنے۔ اب ان کے حاکم بننے کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد بیٹے جو تھے وہ سارے شام سے زمین مصر گئے، ان کے جانے کے بعد وہاں آباد ہوئے۔ اب جب فرعون تباہ ہوا، اس کی قوم تباہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو تورات دی، احکام دیے، تو شام کی سرزمین میں اس مدت میں ایک دوسری قوم آباد ہو گئی جس کو کہتے تھے بنی عمالقہ، بڑی طاقتور، لمبے تڑنگے جوان۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جاؤ ان سے جہاد کرو اور اپنی سرزمین کو آزاد کرواؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لشکر تیار کیا، اور جب سرزمین مصر سے شام کی طرف گئے، وہاں جا کر قوم نے اندازہ کیا کہ بنی عمالقہ تو بڑے بہادر اور طاقتور لوگ ہیں، ہم تو اس کے مقابلے میں نہتے ہیں، ہم تو لڑ نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تو جان، تیرا رب جانے، جا کر اس قوم بنی عمالقہ سے لڑو، جہاد کرو، ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، یہ قوم نکلے گی تو پھر شام میں جائیں گے، ویسے تو ہم نہیں جائیں گے۔ پکڑ گئے۔ اب یہ دیکھیں ان کی اور شرارت، تیسری یہ بڑی شرارت کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، تورات کا حکم نہ مانا جہاد کا، اور صاف صاف جواب دے دیا کہ تو جان اور تیرا رب جانے، تم جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ اللہ اکبر۔ اب جب
وہاں سے واپس ہوئے شام سے سرزمین مصر کی طرف آنے لگے تو مصر اور شام کے درمیان ایک وادی آتی ہے جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ اب جب اس وادی میں تیہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا دی بنی اسرائیلیوں کو۔ سزا کیا ملی کہ 40 سال پورا بنی اسرائیل کے یہ لوگ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ وادی تیہ کوئی لمبی چوڑی نہیں تھی، حضرات اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس کی کل مدت جو لمبائی چوڑائی کی تھی وہ 10 کلومیٹر یا 10 میل تھی۔ اب اس وادی میں وہ منحصر ہو کر رہ گئے، سارا دن سفر کرتے ہیں کہ ہم مصر میں داخل ہوں، شام ہوتی ہے پڑاؤ ڈالتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اسی جگہ پہ پڑے ہیں جہاں سے چلے تھے، اسی وادی تیہ میں بھٹکتے 40 سال۔ اسی 40 سال کے عرصہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وادی تیہ میں انتقال ہو گیا، دونوں پیغمبر فوت ہوئے۔ ان کے بعد نبوت ملی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو، یہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اب ان کی قیادت میں بنی اسرائیلیوں کو ایک اور حکم ملا جس کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ہاں اسی وادی تیہ میں جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملی کہ وہ بھٹکتے رہے، راستہ طے نہ ہوا ان کا 40 سال کی مدت، وہاں اللہ کے انعامات بھی ہوئے۔ خوراک کی ضرورت پڑی، کھانے کو وہاں کچھ نہیں تھا، مکان تھے نہ درخت تھے، بالکل چٹیل میدان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے دعا مانگی، یا اللہ اس قوم پہ رحم فرما، اس کو خوراک دے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 نعمتیں اتاری، من و سلوہ۔ اب من کیا ہے؟ من ایک شیریں سفید قسم کا، جس طرح شبنم پڑتی ہے نا تو صبح ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈک میں کہ برف جیسی شکل ایک جمی ہوتی ہے، اس طرح کی سفید چیز آتی، شیریں اور میٹھی، وہ اپنے برتن رکھ دیتے، وہ برتن بھر جاتے اور اسی کو جناب کھا لیتے بلا کسی مشقت، بلا کسی محنت کی، یہ نعمت ان کو ملتی۔ اور سلوہ سے مراد حضرات مفسرین فرماتے ہیں آسمانی یا جنتی بٹیر یا بٹیر کے مثل کوئی پرندہ۔ رات کی جب تاریکی ہوتی تو ہزاروں کے غول لشکر آ جاتے، بنی اسرائیلیوں ان پرندوں کو پکڑتے، ان کو جناب بھون کر کباب بنا کے کھاتے۔ اب اس کے پکڑنے میں بھی ان کو کوئی مشقت نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ کی نعمتیں ملیں، کھاتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آج کے جو یہ ترنجبین یا یہ شبنم کی جو نعمت من مل رہی ہے اس کو کھا لو، کل کے لیے اس کو ذخیرہ کر کے برتنوں میں نہ رکھو، اگر ایسا کرو گے تو یہ نعمت چھن جائے گی۔ لیکن بنی اسرائیلی اپنی حرکت سے باز نہ آئے، انہوں نے جناب اس بٹیر کے بنے ہوئے گوشت کو بھی کل کے لیے، پرسوں کے لیے ذخیرہ کر کے رکھنا شروع کر دیا، اور من کو بھی جناب ذخیرہ کرنا شروع کیا۔ جب اللہ کے اس حکم کو توڑا تو خدا نے وہ نعمت چھین لی، یہ نعمت ختم۔ دوسری نعمت اس وادی تیہ میں کیا ملی کہ سایہ نہیں ہوتا تھا، سخت دھوپ میں کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظللنا علیکم الغمام۔ غمام کہتے ہیں سفید قسم کے ابر اور بادل کو، کہ اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچنے کے لیے تم پر سفید قسم کے بادل بھیجے جس سے تم اپنا بچاؤ کرتے تھے، دھوپ سے بچتے تھے۔ تیسری نعمت ان نعمتوں میں سے کہ وہاں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا سا پتھر تھا، حکم ہوا کہ ذرا اس پتھر پہ لاٹھی ماریے۔ اب اس پتھر پہ لاٹھی ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد، ہر قبیلے کا الگ چشمہ، ہر قبیلے کا الگ چشمہ، یہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے نکال دیے جس کا زمین سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ نعمت ملی۔ تو من و سلوہ کی نعمت الگ، اس پانی کی نعمت الگ، غمام کی نعمت الگ، ان تمام کے باوجود جب انہوں نے ان حکموں کو توڑا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی سزا ملی۔ آگے فرمایا کہ اب تم 40 سال کے بعد ذرا اس قریہ کی طرف جاؤ۔ جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ جب یہ حکم ملا ادخلوا هذه القریہ، اس قریہ کا مصداق ارض فلسطین ہے، ارض فلسطین، کہ فلسطین کے اندر اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن کس طریقے سے جانا ہے؟ قولوا حطۃ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، 2 عمل بتائے، ایک قولی دوسرا عملی۔ عملی طریقہ یہ بتایا کہ جب اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو سجدہ، جھکتے ہوئے،
اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اور زبان پر کہو حتتن، حتتن کا معنی ہے مولا معاف کر دے، معاف کر دے، ہماری توبہ، گناہوں سے، جرائم سے معافی مانگتے جاؤ، سجدہ کرتے جاؤ، اور جب وہاں شہر میں داخل ہو جاؤ تو اجازت دی کلو من حیث شئتم رغدا، اب شہر میں سے جو نعمت تمہیں ملے، جتنی وسعت کے ساتھ ملے تمہیں کھاؤ، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے نعمتیں دیں، لیکن قرآن کہتا ہے فبدل الذین ظلموا، اب خدا نے تو کہا تھا شہر میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ کیا ہوئے، بنی اسرائیل فطرتاً شرارتی لوگ تھے، زمین پر بیٹھ کے گھسٹ کے، جس طرح بچہ چوتڑے ہلا کر گھسٹ کے یہ کرتا ہے نا، ادھر ادھر منتقل ہوتا ہے، تو یہ گھسٹ گھسٹ کر وہاں سے اندر داخل ہونے لگے، اور حتتن کی بجائے کہنے لگا حبتن فی شعرتن، حبتن فی شعیر، کہ ہمیں تو دانے چاہیے جو کے، ہمیں تو خوراک اور رزق چاہیے۔ تو معافی کی بجائے اب یہ چیزیں انہوں نے بطور استہزاء کہیں اللہ کے نبی کے ساتھ یا اللہ کے حکم کے بدلے میں، مقابلے میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا، جب ان احکام کو توڑا، نعمتوں کی ناقدری کی، ہم نے آسمان سے عذاب اتارا۔ رجزن ایک عذاب، یہ عذاب کیا تھا؟ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب یہ تھا کہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیلی۔ طاعون کی بیماری کیا ہے؟ جس میں پھوڑے، پھنسیاں نکلتی ہیں، جس سے گوشت گل سڑ کے گلنا، گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ حضرات اہل علم لکھتے ہیں، علامہ سیوطی نے بھی لکھا کہ اس بیماری طاعون کے اندر 70,000 سے زائد بنی اسرائیلی مر گئے، یہ خدا کی طرف سے عذاب۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کی قوم کی مختلف شرارتیں، مختلف اللہ کے احکام سے حکم عدولی یہ کرنے کی پاداش میں ان کو دنیا میں سزائیں ملتی رہیں، اور وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ اسی طرح آگے ان کا سلسلہ مزید چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ ہمیں احکام شریعت پر یا نبوت پر کامل اعتماد رکھ کر اس کے حکم پر اسی مقتضا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی معصیت و نافرمانی سے ہماری سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔